Assalamu alaikum students. Today our topic is from poem section. The poem is Wrinkle. Okay, composed by Shivnath in Dogri, and after that it is translated into English by Arvind. This poem is about motherhood, what she sacrificed for her children's children. Okay. This poems tell us about how mother makes infinite sacrifice for their children, including even giving up all they possesses. The toll of such sacrifice is very heavy. Children cannot pay for what mother sacrificed for them. Children cannot pay to them for that. Children needs to appreciate and that motherly love, the what mothers show them, what mother do for them. Okay, the poem relates the sacrifice a woman makes while on the path of motherhood. When a woman becomes a mother and what types of sacrifice she does, this poem is related to that. And this poem is composed by whom? Shivnath in Dogri, and after that it is translated in English by Irvin. So let us start. You will open your page number 67 and let us read and try to understand what the poet says in this poem. The poet says that the poems that my mother making bold today, I begins to count wrinkles on your face. My mother making bold today, इसका मतलब है कि मैं बहुत हिम्मत जुटा के, माँ मैं बहुत हिम्मत जुटा के, ये जो है पोइट जो है वो बोल रहा है, बहुत हिम्मत जुटा के जो है आज एक काम करना चाहता हूँ कि मैं आपके जो चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स का मतलब क्या है, झुर्रियाँ, झुर्रियाँ जो हैं वो गिनना चाहता हूँ. ठीक है, काउंट्स मतलब गिनना चाहता हूँ. वन रिंकल ऑफ द टाइम व्हेन योर फादर अपरूटेड यू, एक रिंकल उस टाइम की जब आपके फादर ने, आपके बाप ने जब आपकी शादी की. हम सबको पता है जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है, तो उसमें जो ये जो होता है फीमेल जो होती है उसको ससुराल जाना होता है ना, दूसरे घर जाना होता है. तो एक बोलते एक जुरी तब आपके चेहरे पे आई जब आपको अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़ा, जब आपके बाप ने आपकी शादी दूसरे घर में जो है कि आपको दूसरे घर में जाना पड़ा. फॉर द बैक यार्ड ऑफ हिज हाउस टू प्लांट यू इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अदर, अपने घर से, अपने आंगन से निकाल के उन्होंने आपको दूसरों के आंगन में, वो जो आपसे अनजान हैं, जो जिनसे आप अनजान हैं, उनके आंगन में आपको भेजा, उनके घर भेजा, अपने घर से निकाल के, जो जब आपकी शादी की वहाँ दूसरे घर में भेजा. तो एक जुरी जो है उस टाइम की है. One wrinkle of the time when I nursed myself on your blood and grew in your warmth. तो एक जो जुरी है, जुरी मतलब कि जुरियाँ हैं, एक जो इसमें से जुरी है वो है उस टाइम की जब मैं जो है आपके पेट में था, और जो भी आप खाते थे आपका जो है मैं खून जो है वो मतलब कि उससे मैं पैदा हुआ, उससे मैं ग्रो कर रहा था, उससे मैं बढ़ रहा था. आपका खून लेके, आपका खून से उसकी ताकत से, आपके खून की ताकत से, आपका खून चूस के जो आपके पेट के अंदर में था, जो भी आप खुराक खाते थे वो खुराक लेके मैं जो है आपके पेट के अंदर बढ़ रहा था. एक जुरी उस टाइम की, एक जुरी उस टाइम की जब आपकी शादी हुई, आपने अपना घर छोड़ा और दूसरे घर चले गए. और एक जुरी उस टाइम की जब मैं आपके पेट में था, जो भी आप खाते थे, जो भी नरिशमेंट आप खाते थे वो ग़िज़ा मैं लेता था, और मैं आपके पेट के अंदर पल रहा था आपकी ग़िज़ा से. एक जुरी उस टाइम की. और फिर आगे पार्ट बोलता है, अनदर रिंकल व्हेन आई सक्ड फ्रॉम योर ब्रेस्ट एंड द कॉमलीनेस ऑफ योर फेस. और एक जो है जुरी उस टाइम की जब जो है मैं आपका दूध पीता था. ठीक है ना, जब मैंने आपका दूध पीना शुरू किया, जब मैंने आपको चूसा, जब मैंने आपका दूध पिया, और आपके चेहरे पे जो है बड़ा ही सुकून, कॉमलीनेस मतलब कि सुकून, तो
وہ جو ہے ایک جوری جو تھی اس ٹائم کی. اسٹل another wrinkle when a girl took me away from you. اور ایک جوری اس ٹائم کی جب میری شادی ہوئی. پائر بولتا ہے جب اس کی شادی ہوئی. پھر عام طور پہ آپ دیکھتے ہو پھر جو ہے ماں باپ کو بچے لے کے بچے وہیں چھوڑتے ہیں, خود الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو بولتا ہے ایک جوری اس ٹائم کی جب میں آپ کو چھوڑ کے, جب میری شادی ہو گئی تو میں دوسری لڑکی کے ساتھ, بیوی کے ساتھ دوسرے آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. ایک جوری اس ٹائم کی. کتنی جوریاں ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا. ایک اس ٹائم کی جب اس کی ماں نے شادی کی دوسری جگہ گئی. ایک اس ٹائم کی جب بچہ پیٹ میں تھا. ایک اس ٹائم کی جب بچہ دودھ پی رہا تھا. ایک اس ٹائم کی جب بچے کی شادی ہوئی اور وہ ماں کو چھوڑ کے چلا گیا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ, ہے نا. مدر, مائی مدر, ٹیکنگ کوریج ان مائی ہینڈ ٹوڈے, آئی ایم سیکنگ انڈر دا اسکن آف یور ونکلز اے گرل. بولتا ہے ماں, میری ماں, میں بہت ہی ہمت کر کے آپ کا جو ہے یہ ہاتھ میں ہمت لے کے جو ہے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے جو ہے جریوں کے اندر آج بھی ایک لڑکی دیکھتا ہوں, آج بھی ایک لڑکی ڈھونڈتا ہوں. ٹھیک ہے نا, آج بھی ایک لڑکی میں ڈھونڈتا ہوں, ایک دیکھتا ہوں آپ کی جریوں کے اندر. Who was suppressed, who celebrated Reddy festival with fondness, who went to the Tavi to immerse Reddy seedling and bathed during the Navaratras, who played hopscotch and the game of pebbles. بولتا ہے وہ لڑکی جو یہ تھی سہمی ہوئی تھی, جو ریڈی فیسٹیول, ریڈی مطلب ایک فیسٹیول ہوتا ہے جو گرلز جو ہوتی ہیں وہ جورنگ دا نوراتراز جو ہوتی ہیں تب وہ کھیلتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تب وہ بیج اگاتی ہیں اور کیا بولتے ہیں رنگین یہ کیا بولتے ہیں ڈفرینٹ کلرز بناتی ہیں, رنگولی جس کو بولتے ہیں ڈفرینٹ کلرز کی بناتے ہیں. اور یہ اس کو جو ہے پھر وہ جو لاسٹ ڈے آف نوراتا جو ہوتے ہیں, پھر وہ جو گرینز ہوتے ہیں, وہ جو بیج جو ہوتے ہیں جب وہ پھوٹ گئے ہوتے ہیں تو ان کو وہ پانی میں بہاتی ہیں. کہاں, کون سے ریور میں؟ ریور توی جو ہے جموں میں جو ہے وہ توی, تو وہاں پہ اس کو وہ پانی کو اس بیج جو یہ ہو گیا ہوتا ہے پھوٹ گیا ہوتا ہے وہ جس کو انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے پانی میں ڈال کے رکھا ہوتا ہے, سوئنگ کی ہوتی ہے جو بیج کو, جب پھوٹتے تو اس کو پانی میں بہاتے ہیں. تو لاسٹ ڈے آف نوراتراس تو اس کو ریڈی فیسٹیول بولتے ہیں. یہ تب وہ رنگولی وغیرہ بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں. وہ لڑکی میں دیکھتا ہوں جو بہت ہی شوق سے جو ہے ریڈی فیسٹیول مناتی تھی, جو توی جاتی تھی, جو ڈباتی تھی بیج. ٹھیک ہے نا, ٹو امرس ریڈی بیج, جو وہ بیج بناتی تھی پھر اس کو ڈباتی تھی, پانی میں لے جاتی تھی اور نہاتی تھی نوراتوں کے دنوں. جو ہاپس کا جو یہ کیا بولتے ہیں لنگڑی ٹانگ کھیلتی تھی, جو اس کے ساتھ پیبلز کے ساتھ جو ان کے ساتھ کھیلتی تھی, کیا بولتے ہیں اس کے نہیں ہوتے ہیں کنچوں کے ساتھ کھیلتی تھی. وہ لڑکی میں پھر سے چاہتا ہوں, پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کی جوریوں کے اندر وہ لڑکی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. I will bring for you everything color of reddy, tinsel of your dupatta, colorful pebbles, and across the tavi become that girl mother just for a day. بولتا ہے میں آپ کے لیے وہ سب کچھ لاؤں گا, وہ سب کچھ, وہ کلر آف ریڈی, وہ جو کلرز تھے جو ریڈی میں جو آپ وہ رنگولی بناتی تھی, آپ کے دوپٹے کے لیے لیسز, وہ جو دوپٹے کے سائڈ میں نہیں ہوتا ہے عام طور آپ دیکھتے ہوں گے ماں کو بہن کو وہ دوپٹے ہوتے ہیں ان کے سائڈ میں لیس ہوتی ہے یا پتلی ہوتی ہے, یہ دلہنوں کو لگا کے ہوتی ہے, فنکشنز میں موسٹلی ہوتی ہے, گرلز کو لگا کے, فیمیلز کو لگا کے. تو وہ بولتے میں وہ ٹینسل وہ لیس آپ کے دوپٹے کے لیے لاؤں گا, وہ کلرفل کنچے لاؤں گا, کلرفل پیبلز کنچے لاؤں گا, فرام وہاں سے توی سے لاؤں گا. پھر سے ایک دن کے لیے وہ ماں بن جاؤ, ایک دن کے لیے وہ لڑکی بن جاؤ ماں, پھر سے وہ خوشیاں مناؤ پھر سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ پوائم جو ہے کس نے لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے شیو ناتھ نے ڈوگری میں, جس کا مطلب ہے جریاں.
ہاں، رنکلس مطلب جھریاں، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے انگلش میں اروند نے جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ان انگلش، اور اس کا نام رکھا ہے رنکلس۔ یہ جو پوائم ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا، یہ ہے کس کے بارے میں؟ یہ ہے مدرہڈ کے بارے میں، مدر کیا کیا سیکریفائس کرتی ہے اپنے چلڈرن کے بارے۔ آپ خود بھی اس کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا، انشاءاللہ کل ہم اس کے کوسچن آنسرز کریں گے۔